بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج اشفاق احمد صاحب کی ایک تحریر میرے نظروں کے سامنے گزری ہے جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ تحریر آپ سے بھی شیئر کر دوں۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ میں ایک گھر کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اچانک مجھے گھر سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ مجھے مجبوراً گھر میں داخل ہونا پڑا تاکہ معلوم کر سکوں کہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ اندر داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ بچے اپنے بیٹے کو مار رہی ہے۔ بچہ بھی رو رہا ہے اور خود بھی رو رہی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر پوچھا، بہن کیوں بچے کو مار رہی ہو جبکہ خود بھی روتی ہو؟ تو اس نے جواب دیا، بھائی بات یہ ہے کہ اس کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور ہم بہت غریب لوگ ہیں۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں اور اس کی پڑھائی کا مشکل سے خرچہ اٹھاتی ہوں اور یہ کمبخت اسکول روزانہ دیر سے جاتا ہے اور واپس بھی دیر سے آتا ہے۔ راستے میں نہ جانے کہیں کھیل کود میں لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے روزانہ اپنے اسکول کی وردی گندی کر لیتا ہے۔ میں نے بچے اور اس کی ماں کو تھوڑا بہت سمجھایا کہ ابھی بچہ یہ سمجھ جائے گا۔ یہ کہہ کر میں چل دیا۔ ایک دن صبح سبزی منڈی کچھ سبزی وغیرہ لینے گیا تو اچانک میری نظر اسی 10 سالہ بچے پر پڑی جو روزانہ گھر سے مار کھاتا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ منڈی میں پھر رہا ہے اور جو دکاندار اپنی دکانوں کے لیے سبزی خرید کر اپنی بوریوں میں ڈالتے ہیں ان میں سے کوئی سبزی زمین پر گر جاتی تو وہ بچہ فوراً اسے اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال لیتا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر میں پریشانی میں مبتلا ہو گیا، یہ کہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میں اس بچے کا چھپ کر پیچھا کرنے لگا۔ جب اس کی جھولی سبزی سے بھر گئی تو وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر اونچی اونچی آوازیں لگا کر اسے بیچنے لگا۔ منہ پر مٹی لگی ہوئی تھی، وردی گندی تھی اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایسا درد تھا جو کہ زندگی میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اچانک ایک آدمی اپنی دکان سے اٹھا جس کی دکان کے سامنے اس بچے نے ننھی سی دکان لگا رکھی تھی۔ اس شخص نے آتے ہی ایک زوردار پاؤں مار کر اس ننھی سی دکان کو ایک ہی جھٹکے میں ساری سڑک پر پھیلا دیا اور بازو سے پکڑ کر اس بچے کو بھی دھکا دے دیا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ بچہ دوبارہ اپنی سبزی کو اکٹھے کرنے لگا اور تھوڑی دیر بعد اپنی سبزی کسی دوسری دکان کے سامنے ڈرتے ڈرتے لگائی۔ بھلا ہو اس شخص کا جس کی دکان کے سامنے اب اس نے اپنی ننھی سی دکان لگائی تھی۔ اس شخص نے اس بچے کو کچھ نہیں کہا تھا، تھوڑی سی سبزی تھی، جلدی فروخت ہو گئی۔ وہ بچہ اٹھا اور بازار میں کپڑے والی دکان میں داخل ہوا اور دکاندار کو پیسے دے کر دکان میں پڑا اپنا اسکول بیگ اٹھایا اور اسکول کی جانب چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جب وہ بچہ اسکول گیا تو تقریباً 1 گھنٹہ دیر سے پہنچا تھا۔ دیر ہونے کی وجہ سے جس پر اس کے استاد نے اسے ڈنڈے سے خوب مارا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میں نے جلدی سے جا کر استاد کو منع کیا کہ یتیم بچہ ہے، اسے مت مارو۔ استاد فرمانے لگے کہ سر یہ روزانہ 1 گھنٹہ دیر سے آتا ہے، میں اسے روزانہ سزا دیتا ہوں تاکہ ڈر سے اسکول ٹائم پر آئے، اور کئی بار میں اس کے گھر بھی اطلاع دے چکا ہوں۔ بچہ مار کھانے کے بعد کلاس میں بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ میں نے اس کے استاد کا نمبر لیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ حسب معمول بچے نے اسکول سے گھر آ کر ماں سے ایک بار پھر مار کھائی ہوگی۔ ساری رات میرا سر چکراتا رہا۔ اگلے دن صبح کی نماز ادا کی اور فوراً بچے کے استاد کو کال کر کے درخواست کی کہ منڈی ہر حالت میں پہنچ جانا۔ سورج نکلا اور بچے کا اسکول جانے کا وقت ہوا اور بچہ گھر سے سیدھا منڈی اپنی ننھی دکان کا بندوبست کرنے نکلا۔ میں نے اس کے گھر جا کر اس کی والدہ کو کہا کہ بہن میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں آپ کا بیٹا اسکول دیر سے کیوں جاتا ہے۔ وہ فوراً میرے ساتھ
اپنے منہ میں کہتے ہوئے چل پڑی کہ آج اس لڑکے کے میرے ہاتھوں خیر نہیں۔ منڈی میں لڑکے کا استاد بھی پہنچ چکا تھا۔ ہم تینوں نے منڈی کی مختلف جگہوں پر پوزیشنیں سنبھال لیں اور بچے کو چھپ کر دیکھنے لگے۔ حسب معمول آج بھی کافی لوگوں سے جھڑکیں ملنی پڑیں اور آخر کار وہ لڑکا اپنی سبزی بیچ کر کپڑے والی دکان کی طرف چل دیا۔ اچانک میری نظر اس کے ماں پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ بہت ہی درد بھری سسکیاں لے کر زاروں قطار رو رہی تھی، اور میں نے فوراً اس کے استاد کی طرف دیکھا جو بہت شدت سے اس کے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں کے رونے میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے کسی مظلوم پر بہت ظلم کیا ہو اور آج ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہو۔ اس کی ماں روتے روتے گھر چلی گئی اور استاد بھی سسکیاں لیتے ہوئے سکول چلا گیا۔ حسب معمول بچے نے دکاندار کو پیسے دیے اور آج اس دکاندار نے ایک لیڈیز سوٹ دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا آج سوٹ کے سارے پیسے پورے ہو گئے ہیں۔ بچے نے اس سوٹ کو پکڑ کر سکول بیگ میں رکھا اور سکول چلا گیا۔ آج بھی وہ 1 گھنٹہ لیٹ تھا۔ وہ سیدھے استاد کے پاس گیا اور بیگ ڈیسک پر رکھ کر مار کھانے کے لیے پوزیشن سنبھال لی اور ہاتھ آگے بڑھا دیے کہ استاد ڈنڈے سے اس کو مار لے۔ استاد کرسی سے اٹھا، فوراً بچے کو گلے لگا کر اس قدر سے رویا کہ میں دیکھ کر اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر استاد کو چپ کروایا اور بچے سے پوچھا جو بیگ میں سوٹ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ بچے نے جواب دیا کہ میری ماں امیر لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنے جاتی ہے اور اس کے پاس کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے پاس جسم کو مکمل ڈھانپنے کے لیے کوئی سوٹ نہیں ہے، اسی لیے میں نے اپنی ماں کے لیے یہ سوٹ خریدا ہے۔ میں نے مزید پوچھا کہ اب یہ سوٹ گھر لے کر جا کر ماں کو دے گے؟ تو اس بچے نے جواب دیا جو میرے اور استاد کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ بچے نے جواب دیا نہیں انکل، چھٹی کے بعد میں اسے درزی کو سلائی کے لیے دوں گا اور روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے دوں گا۔ اس بار جب وہ گھر گیا تو ماں نے اسے گلے لگایا۔ بچہ حیران ہوا کہ آج ماں نے مجھے مارا اور نہ ہی استاد نے مجھے مارا۔ تو پھر بچے نے کہا ماں آپ نے مجھے مارا کیوں نہیں؟ تو ماں نے سارا واقعہ سنایا اور پوچھا کہ بیٹا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو بچے نے کہا ماں آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں نا، آپ کے کپڑے خریدنے کے لیے میں ایسا کر رہا تھا۔ پھر کچھ دن بعد جب درزی کے پیسے پورے ہوں گے تو گھر پہنچتی اس نے بیگ سے سوٹ نکالا۔ ننھے بچے کے ہاتھوں میں سوٹ دیکھ کر ماں کافی دیر تک پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ خدارا اپنے ارد گرد غریب، یتیم اور مسکینوں کا ضرور خیال رکھیں۔ کیا پتہ کسی غریب یا یتیم کو نوازنے سے اللہ آپ کو اتنا نوازے کہ آپ کو کسی چیز کی طلب ہی نہ رہے۔ اشفاق احمد صاحب یہ واقعہ سناتے ہوئے بہت روئے اور کہا کہ امیری غریبی خدا کی آزمائش ہے، اپنے اچھے وقت میں ہمیشہ غریبوں کا سہارا بنیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں سنور سکیں۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔